نے کیا تھا؟ بھائی ایک دعویٰ ہے، چیلنج ہے کہ حضور نے ختم قرآن رمضان المبارک میں نہیں کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ کو مہینہ تاریخ سن سب بتا رہا ہوں۔ قرآن کی تمام کب ہوا ہے؟ آخری آیت کب آئی؟ سرکار دو عالم کی حیات طیبہ میں 3 روز پہلے اہل سنت والجماعت کے نزدیک۔ ہمارے نزدیک آئی 18 ذی الحجہ میں آخری آیت۔ یہ ذی الحجہ اور صفر کا مہینہ یا ربیع الاول کا مہینہ جو ہے یہ رمضان کے بعد ہے، اس کے بعد رمضان رسول کو آیا نہیں۔ جب قرآن مکمل ہوا نہیں تو ختم قرآن رسول نے کر کہاں سے دیا رمضان میں؟ تو یہ نسبت حضور کی طرف دینا، تو ادھر روزے کو بات ہی کر دے گا تو رمضان کی نسبت دے دے رسول سے، ٹھیک ہے؟ یہ تہمت ہے۔ تو لہذا حضور کا وصال ہو گیا، ختم قرآن رمضان المبارک میں نہیں ہوا۔ ہمارے نزدیک 18 ذی الحجہ اور ہمارے اہل سنت بھائیوں کے نزدیک ربیع الاول کے مہینے میں، ٹھیک 3 روز پہلے وفات سے رسول اللہ کی ختم قرآن ہوا۔ تو بہرحال ایک سنت انہوں نے ایجاد کی، رسول کے نام کر دی، انہیں ہمارے عام مسلمان بھائیوں نے مان لیا، کبھی ان کی سنت بھی کریں گے، چلو رسول کی ہے نا ایسے بہرحال کریں گے، نہ ہے تو نیک کام ہی۔ یہ بتاؤ کہ نماز پڑھنا کیا گناہ ہے؟ کہتے ہیں بھائی اچھی بات ہے۔ تو قرآن پڑھنا اچھی بات ہے۔ کہ پھر اگر ہم قرآن نماز کی شکل میں پڑھ رہے ہیں، تراویح کی شکل میں، اس میں حرج کیا ہے؟ آئیے آج وہ حرج بتائے دیتا ہوں۔ میں سامنے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، 4 سورے قرآن میں ایسے ہیں کہ جن کو نماز کی حالت پڑھنا نہیں ہے، حالت نماز، جن میں واجب سجدوں کی آیات ہے، اس لیے کہ نماز میں رکوع جو ہے رکن ہے، اور رکن کا حکم یہ ہے کہ اسے نہ جان کے چھوڑ سکتے ہیں نہ بھولے سے، نہ کم ذاتی ہو سکتے ہیں۔ سجدے رکن ہر رکعت میں 2 سجدے ہیں، ٹھیک ہے، نہ وہ 3 ہو سکتے ہیں نہ 1 رکھ سکتا ہے۔ اور یہ واجب سجدوں کی آیت ہے، ان میں حکم یہ ہے، شریعت کا اتنا سخت حکم ہے، میں بڑے اس سے بات کروں والا یہ ہے کہ کچھ پیغام پہنچے، ٹھیک ہے، کہ آپ اگر پورا قبول کر کے قرآن پڑھ رہے تھے اور سجدہ واجب سجدہ کی آیت آ جائے تو شریعت دے رہی کہ آپ قبلے کا احترام کریں، ادھر ہی سجدہ کر لیں فوراً۔ آپ کرسی پہ بیٹھے تھے، میز پہ قرآن رکھا تھا، پڑھ رہے تھے، سجدے کی آیت آ گئی تو شریعت نہیں کہ جب سارے آدھا ٹکائیے اور کرسی سے اٹھیے اور سجدہ نہیں، کہ میز پہ ہی سر رکھ دیجیے، وہی سجدہ کرنا فوراً۔ اب لہٰذا قرآن مرادہ صاحب بڑے کروفر کے ساتھ، ٹھیک ہے، قیام کی حالت میں نماز کی نیت بندی ہوئی ہے کہ تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، 20 رکعت ہے، 2 رکعت ہے اور 11 رکعت ہے، باہر الگ چیزیں ہیں کہ تراویح کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ یا منہ میرا قبلے کی طرف اللہ کے واسطے اور اللہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب لہٰذا قرآن شروع ہو گیا، 10 پارے پڑھ لیے، 11 پڑھ لیے، 12 پڑھ لیے، 13 پڑھ لیے، چلے گئے، لیکن اب وہ پارے شروع ہو گئے جب سجدے آنے ہیں، واجب سجدوں کی آیت آ گئی۔ قرآن کا حکم ہے کہ فوراً سجدے میں جا، نماز کا حکم ہے کہ رکوع کر۔ اب یہ بتائیے 2 واجب ٹکرا گئے جس میں 1 رکن ہے، اب یہ بتائیے کہ آپ سجدہ کریں گے یا رکوع؟ اگر رکوع کیا تو قرآن کی آیت کے مطابق آپ گنہگار، کیونکہ آپ نے قرآن کا حکم نہیں مانا اور کسی وجہ سے سجدے میں گر پڑے تو نماز باطل، اس لیے کہ رکوع نہیں کیا۔ مرسل اعظم کوئی ایسی کمزور چیز ہمیں دے کے ہی نہیں گئے کہ جس میں ایک طرف عذاب ہو اور دوسری طرف ثواب نظر آ رہا ہو۔ بھائی کسی تیزی کے ساتھ اگر سجدے میں چلے گئے تو قرآن کا حکم ہے تو رکوع گئے، نماز باطل، اور کہیں کہ نہیں ہم نے بڑی تیزی سے رکوع کر لیا، بہت تیزی کے ساتھ، اور پھر سجدے میں گئے تو 1 سجدہ قرآن کا، 2 سجدے نماز کی، ہاں، اور سجدے جو ہیں 1 رکعت میں 2 ہیں، تیسرا ہو گئی نماز گئی۔ بھائی اگر سپر فاسٹ ایکسپریس کی رفتار سے رکوع کر کے سجدے میں چلے بھی گئے تب یہ بتائیں کہ سجدے 3 کریں گے 2 کریں گے؟ ہاں، تو لہذا یہ قرآن کے حکم کی نافرمانی ہوئی، جو نافرمانی ہوئی تو یہ رمضان المبارک میں ایک عمل کا ثواب کتنا ہے؟ 1 رات 70,000 مہینوں سے افضل ہے، تو 1 نیکی 70,000 نیکیوں سے افضل ہے، تو 1 بدی میں قرآن کا عمل جو ہے یہی ہے نا کہ 1 عمل کیا تو 70,000 مہینوں سے افضل، 70,000 عمل سے افضل ہو گئے، اور 1 بدی اگر کر لی 70,000 مہینے پورے سال میں نہیں ہوتے ہیں، پوری عمر بیت جاتی ہے، 70,000 مہینے نہیں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بتائیے بدی کتنی ساری کر لی، 1 سجدہ نہ کرنے سے یا 1 سجدہ کرنے سے؟
یعنی سجدہ کرنا عبادت نہیں ہے, کبھی کبھی سجدہ نہ کرنا بھی عبادت ہے. بھئی یہاں اگر 3 سجدے کر لیے تو کہاں عبادت رہے گی؟ تو میرے عزیزو ہمارا کوئی عمل ایسا نہیں پایا جاتا کہ جس میں حرام ہونے کا امکان پایا جائے.